بے شمار تصاویر ہیں اور ویڈیوز بھی اچھی خاصی ہیں۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ آخر ان کا انٹرسٹ کیا تھا اس پورے اسکینڈل، پوری فائلز ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے کے مطابق اس پر بات کرو ہو، شاید کوئی شیطانیت سے جوڑ رہا ہے۔ اب جو سب سے بڑی بات، امپورٹنٹ ترین بات، اور وہ بات جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک ایسا شخص جس سے دنیا بڑی متاثر ہے، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کہتی یہ بھی تو انسان تھا نا، اس کی طرح ہمیں بننا چاہیے، پیسہ کمانا چاہیے، ایک سٹار ہے، اس نے دنیا پیچھے لگائی ہوئی ہے، فیس بک کی بات میں کر رہی ہوں، وہ شخص بھی وہاں جاتا تھا مارک آخر۔ زکربرگ یس، اور آخر وہاں پر تھا کیا ایسا، مطلب ایسا کون سا ٹیسٹ تھا، ایپسٹین آئلینڈ پر. کیا کرنے جاتے تھے، اور ان کو مفاد کیا تھے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص جب ایک عام شخصیت سے ذرا اوپر جانے لگتا ہے، آنے چار آ جاتے ہیں، شہرت آ جاتی ہے، اور چار لوگوں کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں، دنیاوی لیول کی بات کر رہی ہوں میں، کوئی ڈسٹرکٹ یا سٹی کے لیول کی بات نہیں کر رہی، تو پھر اس کا جو ذہنیت ہے، جو معاملات ہیں، اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ میں نے یہ نوٹ کیا، اور خصوصی میں اگزامپل کے ساتھ آج بات کروں گی، کہ یہ لوگ بجائے ٹھیک ہونے کے یا بہتری کی طرف جانے کے الٹا بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر جیفری ایپسٹین کی بات کریں، ہاں، میتھمیٹکس کا یہ ٹیچر تھا، یس، اس کے بعد نوکری چھوڑی یا نوکری سے نکالا گیا، اور یہ پھر فائنینشیل ایڈوائزر بن گیا، پھر بلینئر بن گیا، اور اس نے اپنا ایک پورا آئیلینڈ بنا لیا۔ اور موساد کا ایجنٹ بھی تھا۔ اب اس نے پورا جو آئیلینڈ بنایا، جی، چھوٹی بچیاں وہاں پر آتی تھی بالکل۔ جن کے ساتھ درندگی کرتے تھے، دنیا کے ارب پتی، سیاستدان کہہ لیں، لیڈرز کہہ لیں، حکمران کہہ لیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال، ماحول کیا، کیسے، کس طرح سے کیپچر ہوتا تھا، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اتنے سمجھدار لوگ جو وہاں پر جاتے تھے، جنہیں کامیاب تصور کیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کی داڑھ کے نیچے۔ کیمراز لگانے کا کیا مقصد تھا جگہ جگہ؟ اس لیے کہ ہر وہ شخص جو یہاں آتا تھا اور جس قسم کی بھی ایکٹیویٹی وہ ایک کے ساتھ یا مختلف کے ساتھ کرتا تھا، وہ ساری کی ساری کیمرہ کرتا تھا ریکارڈ، تاکہ بعد میں بلیک میل کر سکے۔ یس، تاکہ ویڈیو بن جائے، اور ویڈیو کی گیم تو آپ کو پتہ ہے کہ محلے سے شروع ہو کے اب کہاں تک پہنچ چکی۔ اس آئرلینڈ پر شاہد ہی وہ کوئی ایسا شخص جس کو دنیا تو سٹار مانتی ہے وہ نہ گیا ہو۔ فار ایگزامپل، مختلف پریزیڈنٹس یہاں جاتے تھے، منسٹرز جاتے تھے یہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں امبانی خاندان کی، تو ہر بندہ امبانی خاندان کو جانتا ہے۔ امبانی خاندان میں سے انیل امبانی بھی یہاں جایا کرتے تھے، بل گیٹس یہ بھی وہاں پر جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم بات کریں تو بھائی یہ تو پارٹیز بھی ارینج کر کے دیتے تھے، اور پارٹیز میں کون سی لڑکی ہونی چاہیے یہ بھی ارینجمنٹ ان کے پاس اچھی پکچر خاصی سامنے آئی ہیں ہوتی تھی۔ باقاعدہ۔ پکچرز بھی سامنے آ چکی ہیں اور ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں ایلون مسک کی، آپ مجھے بتائیں، میرے خیال سے کوئی ایسا بچہ اس یوتھ کا، نوجوان ایسا نہیں ہے جو ایلون مسک کو نہیں جانتا، سب جانتے۔ اب یہ بندہ ادھر جاتا تھا اور موجودگی میں جو سب کچھ وہاں ہوتا تھا، تصور نہیں کر سکتا انسان کہ ایک ایسا انسان جس سے لوگ امپریس ہیں اور اس کی ذاتی زندگی اس قسم کی ہے۔ ای میلز کی بات کر لیں، کانورسیشنز کی بات کر لیں، جو ان کی آپس میں بات چیت ہوتی تھی، اس میں یہ لوگ لڑکی کو ڈائریکٹ لڑکی نہیں بلاتے تھے، پھر کیا کہتے تھے؟ کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے، لڑکیوں کے نام رکھے ہوئے تھے، یوز یہ لوگ کرتے ہوتے تھے آئس کریم، ہنی، پیزا، یہ کہتے تھے۔ چونکہ ہر وہ شخص جو یہاں ریگولر جاتا تھا ان کو پتا تھا اس کوڈ ورڈ کا، کہ اس کوڈ ورڈ کا مطلب یہ ہے۔ ان کی ای میلز میں ان ورڈز کو باقاعدہ دیکھا گیا، اور پھر کافی چھان بین کے بعد پتا چلا کہ پیزا تو یہ کہتے ہیں چھوٹی عمر کی لڑکی کو، اس سے تھوڑی سی بڑی عمر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ آئس کریم ہے، اس سے تھوڑی سی بڑی مزید عمر کی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ ہنی آئس کریم ہے۔ اس طرح کے ورڈز یوز کرتے تھے۔ یہ بات کھلتی کس طرح سے ہے؟ کس طرح سے حقائق جو ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں؟ جیفری ایپسٹین کو 2008 میں جو ہے وہ 16 ماہ کی سزا ہو جاتی ہے، اور پھر ایک ڈیل کے تحت جو ہے وہ 13 ماہ یہ سزا کاٹتا ہے۔ ایک وکٹم سامنے آتا ہے اور اس کی یہ شرط ہوتی ہے کہ میں سامنے تو آؤں گا لیکن میرا نام فائلوں میں بھی نہ لکھا جائے، کاغذات میں بھی نہ لکھا جائے، اور میں شو بھی نہیں ہونا چاہتا۔ اور اسی طرح سے اس کا نام آج بھی ان فائلز میں موجود نہیں ہے، اس کو ہائڈ کیا گیا ہے۔ 2008 میں اس وقوعے کے متعلق ایک بریکنگ نیوز آتی ہے سامنے۔ اس بریکنگ نیوز کے بدلے میں جب کام کیا جاتا ہے، عدالتیں متحرک ہوتی ہیں، تو پھر اس کو باقاعدہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور جب یہ اریسٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹرائل اور یہ سلسلہ سارا چلتا ہے، تو اس کو 16 ماہ کی سزا، جیسے کہ آپ نے بتایا،
اب یہ اتنا کوئی چالاک آدمی تھا اور اس کا نیٹ ورک اتنا تیز تھا کہ 16 ماہ کی جو سزا تھی اس میں سے اس نے کاٹی صرف 13 ماہ کی سزا، اور وہ 13 ماہ کی سزا بھی شہزادوں کی طرح سے کاٹی اس نے، الیڈ انداز میں، جسے پاکستان میں کہتے ہیں نا بی کلاس کی جیل ہے جی، ان کو تو ٹی وی شی وی مل جاتا ہے، چیزیں مل جاتی ہیں، تو وہاں کی جو الیڈ جیل ہے اس طرح سے اس نے اپنی سزا کو کاٹا، اور پھر اس کے بعد جناب واپس باہر آ گئے۔ 2019 میں پھر سے عوام نے شور ڈالا، خبر پھر سے ہائی لائٹ ہوئی، پھر سے عدالتیں متحرک ہوئیں، پھر سے کیسز سامنے آئے، اور 2019 میں ہی ونس اگین اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اگر انصاف ہوتا اور اسے سزا ملتی تو کتنی سزا ہوتی جیفری ایپسٹین کی؟ آپ نے پوچھا کہ کتنی سزا ہوتی، اگر سزا ہوتی تو 35 سال کی سزا ہوتی، لیکن 35 سال کی سزا تو کسی نے نہ کاٹی۔ البتہ یہ خبر ضرور ہم نے سنی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے بیرک کے اندر ہی، اور اس کی موت ہو گئی ہے، پر اسرار موت کے طور پہ لوگ کہنے لگے، اور یہ اگست کا مہینہ تھا اور ڈیٹ تھی 10 تاریخ 2019 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، اور مختلف جگہوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیاوی طور پہ، معاشرتی طور پہ تاثر یہ بن گیا، کانسیپٹ یہ تھا کہ نہیں، اس کو قتل کروایا گیا ہے، کسی کے کہنے پر کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں بہت سارے راز تھے، بہت بڑے بڑے راز تھے، ان رازوں کو کہیں یہ قید میں رہ کر کھول نہ دے، تنگی میں آ کے بتا نہ دے، لہٰذا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، یہ کانسیپٹ بن گیا تھا۔ لیکن جہاں پر انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ جناب نے خودکشی کر لی ہے۔ یوٹیوب پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں یہ مینشن کیا گیا کہ اس کے نیو یارک مینشن میں جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں پر 20 لڑکیاں ملی جو پریگننٹ تھی اور اس سے پریگننٹ تھی۔ 20 کی 20 خواتین وہاں پر پریگننٹ پائی گئیں، اور 20 کی 20 خواتین اس سے پریگننٹ تھیں۔ یہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں۔ اب جیفری ایپسٹین کے مرنے کے بعد جو وکٹم سامنے آئی، جو انٹرویو سامنے آئے، اس کے بعد ایف بی آئی کو کئی کالز آئی، ان میں کہا گیا کہ جیفری ایپسٹین جو ہے اپنے مینشن میں یا اپنے آئی لینڈ پہ جو حرکات کرتا تھا، شیطانی کام ہوتے تھے وہاں پر۔ خون پینا فیورٹ ڈرنک تھا۔ کس کا خون؟ وہ لوگ جن پر ظلم ہوتا تھا، بچیاں، خواتین جن کو نشانہ بنایا جاتا تھا زیادتی کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا، یہ سمجھتے تھے کہ جب کسی کو ٹارچر کیا جاتا ہے تو ٹارچر کرنے کے بدلے میں انسانی جسم کے اندر ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے، وہ پروڈیوس ہوتا ہے، اس کیمیکل کو پینے سے انسان سدا جوان رہتا ہے، کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ان کا یہ کانسیپٹ ہے۔ مے بی میڈیکل سائنس شاید ایسا کہتی ہے یا نہیں، میں اس بارے میں نہیں جانتی، زیادہ بہتر اس کی رائے جو ہے وہ ڈاکٹرز دے سکتے ہیں یا کنسلٹنٹس دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ انسانی خون کو پیتے تھے کہ ہم نے ان کو ٹارچر کر لیے، اب ان کی باڈی میں کیمیکل پروڈیوس ہو چکا ہے، اب ان کا ہم بلڈ پئیں گے، اور بلڈ پینے کا مطلب بھی یہی تھا کہ ساتھ میں ہم کیمیکل پی رہے ہیں تاکہ ہم سدا جوان رہیں۔ اچھا، یہ انسانی اعضاء بھی کھاتے تھے، چھوٹی بچیوں کی بلیاں بھی دیتے تھے؟ بالکل، یہ باڈی پارٹس مختلف کھاتے تھے کچے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ لڑکی کو باندھ کر باقاعدہ اس کے پاؤں کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور بہت سے اسکینڈلز آ چکے، اور ایک تو آپ نے اور میں نے باقاعدہ